السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. اس وقت پاکستان کی قومی اور عالمی سیاست دونوں انتہائی دلچسپ موڑ سے گزر رہے ہیں. دونوں میں بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں. دونوں کے پاپولر چہرے یا پاپولر لیڈر جو ہیں الیکشن کی ریس سے باہر ہو رہے ہیں. کچھ دن پہلے آپ نے امریکہ کے سابق صدر جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کی نااہلی کی بھی باتیں سنی ہوں گی. اس طرح پاکستان میں پی ٹی آئی کے سابق چیئرمین عمران خان بھی الیکشن سے باہر ہوئے. اور اب جیسے جیسے الیکشن کی تاریخ قریب آ رہی ہے، ان کی مشکلات میں مزید اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے. الیکشن کمیشن نے ایک لسٹ جاری کی ہے. اس لسٹ کے ذریعے پی ٹی آئی کو کاری ضرب لگائی گئی ہے. وہ ضرب کیا ہے اس میں بات کروں گا، لیکن نون لیگ نے مخصوص نشستوں کے لیے چند مخصوص لوگوں کو چن لیا، جن سے نون لیگ کے اندر کے اختلافات جو ہیں وہ شدت اختیار کر گئے ہیں. اس میں بھی بات کروں گا. اس کے ساتھ لاہور کے ڈاکٹرز ہاسپٹل میں رات کا ایک حادثہ پیش آیا، وہ کیا تھا وہ بھی بتاؤں گا. لیکن سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ کچھ دن پہلے برطانیہ نے اپنی ویزا پالیسی چینج کی، جس کے بعد برطانیہ میں بڑے پیمانے پہ تشویش کی ایک لہر دوڑ گئی. اب انہوں نے اپنی ویزا پالیسی میں دوبارہ نرمی کی ہے، اس میں بھی بات ہوگی. لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجیے گا، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے گا. برطانیہ جانے والوں کے لیے اب ایک خوشخبری ہے. برطانیہ نے کچھ دن پہلے ویزا کے حصول کے لیے سالانہ آمدنی میں کافی حد تک اضافہ کیا تھا. اس سے پہلے یہ 18,000 پاؤنڈ تھی. ویزا پالیسی چینج ہونے کے بعد یہ 38,000 پاؤنڈ کر دی. وجہ یہ تھی کہ لوگ زیادہ تعداد میں برٹن آ رہے تھے، اور ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ گزشتہ سال 2022 میں 45,000 افراد برطانیہ آئے، جبکہ غیر قانونی طور پہ آنے والے افراد کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو اس لیے سالانہ آمدن میں اضافہ کیا گیا، لیکن اب سے حکومت نے اس کو 29,000 پاؤنڈ کر دیا، اور اطلاق جو ہے وہ اپریل سے ہوگا. تو برطانیہ کے جو پرائم منسٹر ہیں رشی سونک، انہوں نے پچھلے دنوں ایک تقریب میں اس کی وجہ بھی بتائی. انہوں نے کہا یہ اصول واضح ہے کہ جو افراد اپنی فیملی کو یا فیملی کے افراد کو برطانیہ بلانا چاہتے ہیں، ان کے پاس ان کو سپورٹ کرنے کی بھی استطاعت ہونی چاہیے نا. ہم وہی کہہ رہے ہیں کہ جو ہمیں کرنا چاہیے. تنخواہ کی کم از کم حد کو 2 درجوں میں بڑھایا جائے گا. پہلا اضافہ چند مہینے میں ہوگا، دوسرا اضافہ 2025 میں. بہرحال اب نیشنل پالیٹکس کی اگر بات کریں تو پی ٹی آئی کے لیے بڑی بری خبریں ہیں. سب سے پہلے تو پی ٹی آئی نے جو 3-4 دن پروپیگنڈا کیا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہم سے کاغذ چھینے جا رہے ہیں. اس کے بعد الیکشن کمیشن سے جو نمبرز آئے ہیں، ان نمبرز کے مطابق پی ٹی آئی کے حامی 2,434 امیدواروں نے 860 سیٹوں پر اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، اور دوسری طرف نون لیگ کے 2,134 رہنماؤں نے کاغذات جمع کروائے. جبکہ پیپلز پارٹی ان دونوں جماعتوں سے کم رہی، اور پیپلز پارٹی کے صرف 1,651 لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے. تو وہ جو پی ٹی آئی جو کہہ رہی تھی نا کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، ان کے امیدواروں سے ساری سیاسی جماعتوں سے زیادہ کاغذات جمع کروا دی، یعنی جس جماعت نے سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں اس کا سب سے زیادہ ڈھنڈورا ہو رہا تھا. جناب کے کاغذات چھین لیے گئے، آر او بھاگ گیا، تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور پی ٹی آئی کو بلہ واپس ملنے یا نہ ملنے کے راستے میں ایک اور رکاوٹ، اور وہ یہ ہے کہ ایک ہفتہ گزرنے کے باوجود الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو انٹرا پارٹی الیکشن فیصلے کی تصدیق شدہ کاپی ہی فراہم نہیں کی ہے. تو جب تک الیکشن کمیشن فیصلے کی کاپی نہیں دے گا تب تک تحریک انصاف اس کو چیلنج ہی نہیں کر سکتی. یعنی پی ٹی آئی کے لیے آنے والے دنوں میں وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے. نون لیگ کی اگر بات کریں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے صرف شریف خاندان کر رہا ہے، یعنی سیاست صرف شریف خاندان کر رہا ہے. نون لیگ کا وجود صرف جاتی عمرہ میں ہے، اور اس کے علاوہ شریف خاندان کسی کو سیاستدان ہی نہیں سمجھتا. ٹکٹس کے معاملے بھی نون لیگ میں اختلافات جو ہیں شدت اختیار کر چکے ہیں. نون لیگ نے مخصوص نشستوں کی ایک فہرست جاری کی ہے. اس میں بہت ساری وہ خواتین شامل ہیں جو نون لیگ کے کئی عہدیداران کی بیوی، بیٹی یا بہو ہیں. تو مخصوص نشستوں میں پہلا نام تو مریم اورنگزیب کی والدہ کا ہے، تیسرا نام مریم اورنگزیب کا ہے، اس کے بعد خواجہ آصف کی اہلیہ کا ہے، اس کے بعد آتے ہیں خواجہ آصف کی بہو آتی ہیں، اس کے بعد جاوید قمر صاحب کی اہلیہ ہیں، پھر حنا پرویز بٹ صاحبہ، جن کو ٹکٹ دینے کی مخالفت کرتے ہوئے پچھلے دنوں نون لیگ کے دفتر میں مریم نواز کی ایک ورکر سے لڑائی بھی ہو گئی تھی. پھر ثانیہ عاشق ہیں جو مریم نواز کی سیکرٹری ہیں، ان کے ساتھ ہر وقت رہتی ہیں. پھر عظمیٰ کاردار جو پی ٹی آئی سے آئی ہیں. اس کے بعد تحریک انصاف سے وجیح قمر کو بھی ٹکٹ مل گیا. نون لیگ کے وہ ورکرز جو کافی وقت سے نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھ عدالتوں میں خار ہوتے تھے، کاری کاٹتے تھے، ان سب کو نظر انداز کر دیا گیا. جن کو ٹکٹ نہیں ملے ان میں سے بعض نے تو نون لیگ کے خلاف الیکشن لڑنے کا بھی اعلان کر دیا. وہ اشرف انصاری جس کو نواز شریف نے دھکے دلوائے تھے، اب اشرف انصاری نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا اور چیلنج کیا کہ وہ آئندہ انتخاب میں نون لیگ کو شکست دیں گے. تو پیپلز پارٹی کی اگر بات کریں تو بلاول نے کافی عرصے بعد نواز شریف کے بارے میں چپ توڑی ہے. انہوں نے نواز شریف پر طنزیہ وار کرتے ہوئے کہا کہ پہلے میاں صاحب کا نعرہ تھا مجھے کیوں نکالا، اب الیکشن میں ان کا نعرہ ہوگا مجھے کیوں بلایا.
تو نواز شریف کی سیاست کو دیکھیں تو یہ شاید آپ کو تھوڑا تھوڑا سچ بھی لگے گا، کیونکہ نواز شریف کے پاس ابھی تک کوئی بیانیہ نہیں ہے۔ انہوں نے کافی حد تک پی ٹی ایم کی حکومت بننے کے بعد اپنی مقبولیت کھوئی ہے۔ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے ماضی کے کرداروں پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن پھر ان کے پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان سب چیزوں کا فائدہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نون لیگ ناکام ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی کی شکل میں دوسرا آپشن موجود ہے۔ بلاول بھی خاموش ہے، اسی لیے آصف زرداری بھی اس لیے مفاہمت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ فیصل واڈا کا آصف زرداری سے ملنا، سرفراز بگٹی کا پیپلز پارٹی میں شامل ہونا، یہ بھی اسی طرف اشارہ ہے، کیونکہ نون لیگ کا کیا بھروسہ، کل کو نواز شریف کو ایک بار پھر کوئی نیا محاذ اگر کھڑا کر دے، اور وہ ہونا ہے کیونکہ میاں صاحب کی ایک پوری تاریخ ہے ڈیفائنس کی، اور اس لیے اگر نون لیگ کی ایک بار پھر سے مقتدر حلقوں کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو کل کو جس طرح عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی ہے، اس طرح نون لیگ کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے، اور دوسرا پیپلز پارٹی کی شکل میں ایک بہتر آپشن موجود ہے۔ بلاول کا پنجاب میں اور خاص طور پہ لاہور میں پہلی بار الیکشن لڑنا یہ ثابت کرتا ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں اپنے سیاسی پنجے گاڑنے کے بارے میں بہت سنجیدہ ہے، اس کو بڑی سیریسلی لے رہی ہے۔ کل رات ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، اور اطلاعات کے مطابق کل رات ڈی آئی جی سی آئی اے ملک لیاقت کی سربراہی میں پولیس نے ایک ہسپتال کے اوپر دھاوا بولا، اور اس دوران پولیس اہلکاروں نے ہسپتال کے عملے کو یرغمال بنایا اور ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو زدکوب کیا اور گالیاں دینے کے ساتھ ساتھ سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی۔ مریضوں اور ان کے لواحقین کے ساتھ بھی بتایا گیا کہ بدسلوکی ہوئی۔ واقعے کی کوریج کے لیے آنے والوں پہ بھی تشدد ہوا۔ صحافیوں سے کیمراز اور ان کے موبائل فون چھین لیے گئے۔ اسپتال میں موجود سی سی ٹی وی کیمروں کی ڈی وی آر کو بھی قبضے میں لے لیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ لیاقت ملک جو کہ سی آئی اے کے پولیس افسر ہیں، ان کے والد ڈاکٹرز ہاسپٹل میں زیر علاج تھے، اور ان کے ڈاکٹر کے ساتھ کچھ تلخ کلامی ہوئی تھی، اور صرف اس وجہ سے پورے اسپتال کو سر پر اٹھایا گیا اور ڈاکٹرز پہ تشدد کیا گیا۔ اس سارے واقعے کی تحقیقات تو ہو رہی ہے، آئی جی پنجاب خود اس کی تحقیقات کر رہے ہیں اور مقدمہ درج کرنے کے بھی احکامات آ چکے ہیں، لیکن یہ اس نوعیت کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے کہ ایسی جگہ پہ جہاں پہ لوگ شفا حاصل کرنے آتے ہیں، اپنی تکلیف دور کروانے آتے ہیں، جہاں پہ لوگ بیماریوں کے علاج کے لیے آتے ہیں، اس جگہ پولیس کا ایسا حرکت کرنا، پھر صحافیوں کے کیمرے توڑنا، ان سب چیزوں کی تحقیقات تو ہونی چاہیے۔ لیکن بہرحال پاکستان میں ہر روز کوئی ایک نئی چیز ایسی ہو جاتی ہے جس سے لگتا ہے کہ ہم پتہ نہیں پستیوں میں جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارا نیشنل کیریکٹر جو ہے وہ بڑا کمپرومائز ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے ہم پہ، اس ملک پہ بھی، آپ پہ بھی، سب پہ۔ انٹل the next time، اللہ حافظ۔ آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملے گی۔